إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين معزز سامعین حضرات، آج ہم حلال و حرام کے بارے میں گفتگو کریں گے، کیونکہ ہماری زندگی اور ہماری عبادات، ہمارے چال چلن، ہمارا قول، ہمارا فعل، ہمارا عمل، ان ساری چیزوں کا حلال اور حرام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ فوراً ہمارے اعمال کے اوپر اثر ہوتا ہے اس کا۔ یعنی اگر ہم حلال کھائیں گے تو اس حلال کا اثر جو ہے وہ ہمارے عمل کے اوپر، ہماری حرکات کے اوپر، ہمارے چال چلن کے اوپر فوراً ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی جب بندہ حرام کھاتا ہے، اس سے اجتناب نہیں کرتا، تو رزق حرام کا جو اثر ہے وہ اس کے عمل کے اوپر اور اس کے قول کے اوپر، ہر چیز کے اوپر وہ اثر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اوپر بڑی سختی فرمائی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم جو کھائیں گے اس سے ہمارے جسم کی گروتھ ہوتی ہے، گوشت بنتا ہے، خون بنتا ہے۔ تو جب ہماری غذا حرام کی ہوگی اور ہم چاہیں کہ ہم نیک بن جائیں، اچھے بن جائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جب ہم حلال کھائیں گے تو بڑی جلدی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم گمراہ ہو جائیں اور شیطانی راستوں پہ چلے جائیں، کیونکہ حلال کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو رزق ہم کھا رہے ہیں طیب کا حکم دیا ہے۔
تو دیکھیں جب ہم طیب رزق کھائیں گے ہماری روح طیب ہوگی، ہمارے جسم طیب ہوں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور میں تو یہاں تک فرمایا کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ جب ہم طیب ہوں گے تو فرمایا طیب بندوں کے لیے اللہ نے طیبات عورتیں رکھی ہیں، اور طیبات عورتوں کے لیے جو حلال کھانے والی ہیں ان کے لیے طیب مردوں کا انتخاب کیا ہے۔ تو اس کے بعد سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ رزق کا اور توحید کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کیسی بات ہے، رزق کہاں توحید کہاں، ان کا آپس میں کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ بعض دفعہ بندے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ زبردستی کوئی تعلق تو نہیں جوڑا جا رہا۔ زبردستی نہیں ہے، واقعتاً رزق حلال کا اور توحید کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور پارہ نمبر 20 سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 17 بہت بڑی دلیل ہے اس چیز کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، اور جن سے تم امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہ یہ تمہیں رزق دیں گے، چونکہ زیادہ معاملہ تو ہمارا رزق کا ہوتا ہے نا۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا، کوئی آستانوں پہ جا رہا ہے، کوئی کسی درخت کے نیچے جا رہا ہے، کوئی منت مانگ رہا ہے غیر اللہ کے نام کی، اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی؟ کہتا میں غریب ہوں، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، میرے پاس رزق نہیں ہے، مکان کا کرایہ نہیں ہے، گھر کا خرچہ نہیں ہے، لیکن سوچتا نہیں ہے کہ یہ جو آستانے اور یہ چیزیں چل رہی ہیں جن کو یہ تو ہم سے لے رہے ہیں، نظر و نیاز اور بکرے اور سارا کچھ ان کا ہم سے چل رہا ہے، تو ہمیں یہ کیا دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی بھی عبادت کرتے ہو۔ کیا عبادت؟ اگر کوئی کسی جگہ پہ دیگ دیتا ہے کسی کے نام کی تو وہ اس کی عبادت ہے، کیونکہ یہ صدقہ بھی تو عبادت ہے۔ اگر کسی سے کچھ مانگتا ہے، رزق مانگتا ہے، اولاد صحت مانگتا ہے، تو مانگنا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب کو چھوڑ کر جن جن جگہ پہ جا کے تم عبادت کر رہے ہو، اپنی جبین جھکا رہے ہو، ان سے مانگ رہے ہو، ان کے نام کی نظر و نیاز مان رہے ہو، فرمایا لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہیں رزق دینے کی طاقت نہیں رکھتے، نہ یہ دے سکتے ہیں۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیں، ہمارا جو رزق ہے وہ اللہ کے پاس ہے، کسی کو اللہ نے اس کا اختیار نہیں دیا۔ کچھ لوگ بعض دفعہ ہمارے ذہنوں میں ڈالتے ہیں کہ اللہ نے رزق دینے کا اختیار اپنے فلاں فلاں بندے کو دیا ہوا ہے، تو یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے نا کہ جب وہ بندہ نہیں تھا تب کون دیتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقِ، یہ جو تمہارا رزق ہے نا، کھانا پینا ہنڈانا پہننا، یہ دنیا کی چیزیں، ضروریات زندگی، یہ جو تمہارا رزق ہے،
یہ اللہ سے لو، رب سے تلاش کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ وَاعْبُدُوهُ، اور اللہ کی ہی عبادت کرو۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، اسی کا شکر کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عبادت بھی میری، شکر بھی میرا، رزق بھی مجھ سے مانگنا ہے۔ کیوں؟ الیہ ترجعون، تم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے قیامت کے دن۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جب ہم فوت ہوں گے تو ہم کسی آستانے کے پاس جائیں گے حساب و کتاب دینے کے لیے۔ ظاہری بات ہے جو رزق دیتا ہے وہی اس کا حساب لے گا نا۔ اب یہ ایک بڑی زبردست اللہ نے ہمیں بات بتائی ہے کہ جو عمر جس نے دی اس نے عمر کا حساب بھی لینا ہے، رزق دیا اس کا لینا ہے، علم دیا اس کا لینا، ہر چیز کا لینا ہے۔ تو کس نے لینا ہے؟ اللہ نے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رزق کوئی اور دیتا ہے اور قیامت کے دن حساب اللہ نے لینا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے اور اللہ ہی ہم سے حساب لیں گے۔ اگر کسی کا یہ گمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رزق دیتا ہے تو پھر اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ مرنے کے بعد ہم نے اسی کے پاس جانا ہے جس نے ہمیں رزق دیا ہے، کیونکہ اس نے حساب لینا ہے۔ تو ایسا ہے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اللہ کی عبادت اور توحید ہے اس کا رزق کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات یاد رکھیں کہ رزق صرف اللہ دیتے ہیں، بس، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ پارہ نمبر 12 سورہ ہود، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس زمین میں جتنی جاندار چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، جس کو بھی رزق چاہیے وہ ان ساری چیزوں کے رزق کا جو اہتمام اور بندوبست ہے الا علی اللہ، وہ اللہ کے پاس ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے رزق مانگنا ہے، لینا ہے، تلاش کرنا ہے تو وہ کہاں سے کریں گے؟ اللہ سے۔ دلیل کیا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اور پارہ نمبر 21 سورۃ الروم، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ کتنی زبردست دلیل دی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ رزق اللہ کے پاس ہے اور رزق صرف اللہ ہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں ماریں گے، پھر زندہ کریں گے۔ کیا تمہارے شرکاء میں سے جو تم نے اللہ کے شریک بنائے ہیں ان میں سے کوئی ایسا ہے؟ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تم نے جو اللہ کے شریک بنائے ہیں، جن کو تم پوجتے ہو، جن کے سامنے جھکتے ہو، جن سے مانگتے ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا ہے کہ سب کچھ پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے شریکوں نے کچھ بنایا ہے، پیدا کیا ہے تو دکھاؤ۔ آسمان کے کناروں کو چیک کرو، آسمان کو دیکھو، کہیں کوئی 1 انچ کا ٹکڑا بھی نظر نہیں آئے گا جو اللہ کے علاوہ کسی نے بنایا ہے۔ دعوے تو بڑے بڑے ہیں لوگوں کے کہ فلاں ہستی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، بڑے بڑے جھوٹ گڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں، لیکن یہ جو سچ ہے اس کو کوئی نہیں مان رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سب کچھ بنایا ہے، میں نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اور ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے بنایا اور ساری کو رزق بھی میں دے رہا ہوں۔ تیسرا چیلنج
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مارتا بھی میں ہوں سب کو. چوتھا، مارنے کے بعد زندہ بھی میں ہی کروں گا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان 4 کاموں میں سے تمہارے کوئی شریک، کوئی ایک نام دے دو، کوئی ایک ہستی دے دو جو یہ کر سکے. زندگی، رزق، موت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے یہ جو شرکاء ہیں جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، ان میں سے کسی کے پاس یہ طاقت ہے یا کسی نے کچھ بنایا ہو، کسی نے کچھ رزق دیا ہو، کسی نے کچھ زندہ کیا ہو یا مارا ہو تو کوئی دلیل دے دو، کوئی پیش کر دو. لیکن سبحانہ و تعالی عما یشرکون، جو یہ شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ہے اس سے. اللہ کی جلالت، وحدانیت، شان و شوکت بہت بلند ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں جو دنیا میں آیا، میں مثال دے رہا ہوں جن کے بارے میں ہم دعوے کرتے ہیں، جو دنیا میں آیا فطرت انسانی کے تحت، پھر وہ بول نہیں سکتا تھا، اللہ نے اس کا رزق کا اہتمام کیا. ماں کے پیٹ میں تھا 9 ماہ، اس کو اللہ نے رزق دیا. پھر جب دنیا پہ آیا تو کم از کم 2 سال تک تو اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کچھ سمجھا سکے، کچھ بول سکے، کچھ کر سکے. اللہ نے سب کچھ کیا، پھر اس کو زبان دی، پھر وہ بیٹھتا ہے. پہلے بیٹھنے کے قابل نہیں تھا، اللہ نے بیٹھنے کے قابل کیا، پھر چلنے کے قابل ہوا. یہ سارے جب پروسیس سے گزرا، جب بڑا ہو گیا تو دعوے شروع ہو گئے کہ ہم تو بڑا کچھ کر سکتے ہیں. سجدے شروع ہو گئے، میلے شروع ہو گئے، پھر طرح طرح کی کہاوتیں بننی شروع ہو گئی کہ یہ بھی کر دیا، وہ بھی کر دیا. پھر ہماری نظروں کے سامنے ایک ٹائم ایسا آیا، فوت ہو گیا. دنیا کی ساری پریشانیاں بھی برداشت کی، سب کچھ کیا، فوت ہو گیا. لوگوں نے کندھوں پہ اٹھایا، قبرستان میں دفن کر دیا. لوگ پھر اوپر آ کے پوجنا شروع کر دیتے. یہ کیسا انسان ہے، کیسا عقل مند ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق میں دیتا ہوں. کیوں؟ کہ میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، میں ہی تمہیں ماروں گا، میں ہی دوبارہ زندہ کروں گا. تو جب پیدا کرنے والے اللہ ہیں، مارنے والے اللہ ہیں، زندہ کرنے والے اللہ ہیں، 3 کام اللہ کرتے ہیں تو رزق کیسے اور کوئی دے سکتا؟ وہ بھی تو رب بھی دیتا ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی دلیل دے رہے ہیں اس بات کی. تو آگے سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 21 میں تیسری دلیل بہت بڑی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی چیز ہے، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. کچھ بھی آپ نے لینا ہے نا، کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا عندنا خزائن، اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں. اور سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی لیے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں نے محنت کی ہے، مجھے رزق ملا ہے، میں بڑا پڑھا لکھا تھا اس لیے میں نے یہ رزق سارا کمایا ہے، میں بڑا عقل مند تھا، میں بڑا باشعور تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ بہت محنت کرتا ہے لیکن اتنی محنت کے باوجود اس کو محدود سا رزق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے تیری قسمت میں یہی تھا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے محنت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ زیادہ رزق دے دیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں پہ ہے، آستانوں پہ نہیں ہے، تعویذ گنڈوں میں نہیں ہے، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے میں نہیں ہے. کہاں ہے؟ آسمانوں پر. کیسے ملتا ہے؟ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، جیسے اللہ نے لکھا ہوا ہے نا، جس دن، جس سال، جس مہینے جتنا جتنا ملنا ہے اس حساب سے وہ آ رہا. اللہ کو پتا ہے نا کہ ہمارے پاس زائد رزق ہوگا تو ہو سکتا ہے ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں،
یا کم ہوگا تو ہو سکتا ہے گمراہی کی طرف چلے جائیں. یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس ٹائم کس مقدار کے ساتھ اس نے ہمیں رزق دینا ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان حرام ذرائع استعمال کرتا ہے رزق لینے کے لیے، مال و دولت لینے کے لیے، تو وہ کیوں کر رہا ہے جبکہ اللہ نے تو ایک اندازے کے ساتھ لکھ دیا ہے جتنا جب ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا ملنا ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم رزق حلال تلاش کر سکتے ہیں. اگر حرام کے ذرائع استعمال کریں گے تو پھر ہماری بد نصیبی اور بدبختی ہے. اور رزق حلال تلاش کرنے کا اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے. اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ رزق مانگو، رزق لو، کماؤ، سب کچھ کرو، تو اس لیے ہم کرتے ہیں. تو یہ واقعی اللہ کا حکم ہے کہ ہم رزق تلاش کریں، رزق کے لیے کچھ نہ کچھ ذرائع تو استعمال کریں گے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا، پارہ نمبر 30 سورۃ النبا آیت نمبر 11، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رات ہے نا، اس کو ہم نے پردہ پوشی کے لیے پیدا کیا ہے، ہمارے سونے کے لیے، آرام کے لیے، سکون کے لیے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن معاش کے لیے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت کی انسانوں کے اوپر. اگر 24 گھنٹے دن ہی رہتا تو بندہ کام کر کر کے تھک جاتا. اللہ نے رات بنائی، اس میں ہم سکون کریں، اس میں ہماری تھکاوٹ اتر جائے، ہمارا جسم جو ہے وہ دوبارہ صبح کام کے لیے تیار ہو جائے. ٹھیک ہے، اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں. اور دن بنایا کہ تم رزق تلاش کرو. اور ایسے ہی پارہ نمبر 28 سورہ نمبر 62 سورہ جمعہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز جمعہ پڑھو، نماز مکمل ہو جائے، تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل رزق تلاش کرو. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو لوگ نماز چھوڑ کے رزق تلاش کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. دیکھیں، دنیا کی خاطر جب ہم دین کو چھوڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو پھر ہماری دنیا میں کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے نماز بھی ضروری ہے کیونکہ وہ فرض ہے، اور فریضہ تو ہر حال میں ہمیں ادا کرنا ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو پھر عذاب کا سامنا ہوگا. تو فرمایا پہلے نماز پھر رزق کی تلاش. جب ہم نماز پڑھ کے رزق کی تلاش کریں گے تو پھر اللہ تعالی رزق جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، لیکن وہ بابرکت ہوگا. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس پیسے بڑے ہوتے ہیں، رزق بہت ہوتا ہے لیکن بے برکت ہوتا ہے. اور جب ہم نماز پڑھیں گے، نمازوں کا خیال کریں گے، اس کے ٹائم کے اوپر اس کو ادا کریں گے، اور پھر رزق کے لیے نکلیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا رزق دیں گے جس میں برکت ہوگی، اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی. اور ایسے ہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ترغیب دلائی کہ ہم سب سے زبردست جو کمائی کھاتے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور صحیح بخاری حدیث نمبر 2072 میں عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زبردست جو کھانا اور رزق ہم کھاتے ہیں، سب سے جو اچھا اور سب سے زبردست وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کر کے کھائے. اب اس میں
مانگنے کی بھی تردید ہو رہی ہے، اور بڑی سختی ہے کہ ایک تندرست بندہ ہے، صحیح کمانے والا ہے، اور وہ لوگوں سے مانگ مانگ کے کھا رہا ہے، تو قطعاً شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ دو نمبری کرتا ہے، بس اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے اپنا گزر بسر چلانا ہے جدھر سے بھی آتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ سے کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، کچھ بھی کرو، تو سب سے بہترین رزق ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے کر کے کماتے ہو اور لاتے ہو۔ اور آپ دیکھ لیں، انبیاء کرام کی جو جماعت ہے وہ اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے تھے، خود کماتے تھے، اور صحابہ کرام بڑے بڑے تاجر تھے اور مانگنے سے اجتناب کرتے تھے۔ تو ان دو آیات اور اس صحیح حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم خود کمائیں، خود ذریعہ معاش تلاش کریں، خود اپنا ذہن دوڑائیں، دکان بنائیں، بزنس کریں، کاروبار کریں، مزدوری پہ نکلیں، پھر اللہ پہ توکل کریں، کیونکہ رزق تلاش کرنے کے لیے نکلنا اور اس کے لیے ذرائع استعمال کرنا یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رزق تلاش کرنا اللہ کا حکم ہے، تو ٹھیک ہے تلاش کرو، حلال ہو حرام ہو، رزق کی تلاش کرنا ہے نا، تو یہ بات غلط ہے۔ جہاں اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ رزق تلاش کرو، ساتھ بڑی سختی سے یہ حکم دیا ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ پارہ نمبر 2 سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ لوگو حلال اور طیب کھاؤ۔ اللہ نے زمین میں جو کچھ ہمارے لیے پیدا کیا ہے نا، اس میں سے جو ہم نے ذریعہ معاش تلاش کرنا ہے، محنت مزدوری کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حلالا طیبا، حلال بھی ہو طیب بھی ہو۔ ہر رزق نہیں لے کے آنا گھر میں، دیکھ کے لانا ہے، دیکھ کے کھانا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو، یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق حرام کی طرف ہمیں شیطان لے کے جا رہا ہے۔ شیطان ہمیں ہمارے لیے مزین کرتا ہے کہ ہم رزق حلال کمائیں، اور شیطان ہمارے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تم امیر ہو جاؤ گے، تمہارے پاس بڑا پیسہ آ جائے گا، بہت کچھ مل جائے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے۔ اور دوسری جگہ پہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، پچھلی آیت میں یا ایھا الناس کہا، تمام لوگوں کو حکم دیا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان خاص مومنین کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مومنو، اگر واقعی تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر طیب کھاؤ، حلال کھاؤ، اور شکر بھی اسی کا کرو۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے عبادت گزار بندے ہوں، اگر ہم موحدین کے اندر شامل ہو جائیں، توحید پرست لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں، اور ایسے لوگ جو شرک کرنے والے ان کی لسٹ سے نکل جائیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم شکر بھی کریں اور رزق حلال اور طیب کھائیں۔ اور ایسے ہی صحیح بخاری حدیث نمبر 2059، یہ حدیث تو اتنی زبردست ہے کہ جو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا ماشاء اللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پہ ایسا زمانہ آئے گا، ایسا دور آئے گا کہ لوگوں کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس، ہمارا ذریعہ معاش حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ ضرور ہوگا کہ صرف پیسہ کمانا چاہیے، رزق کمانا چاہیے، پیسہ ہمارے پاس آنا چاہیے، ہم امیر ترین ہوں، ہمارے پاس دنیا کی آسائش اور سہولیات ہوں، یہ لوگ ضرور دیکھیں گے، لیکن یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں آج بہت کم لوگ ہیں جو اپنی دکان پہ بیٹھے ہوں یا بزنس کر رہے ہوں تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ یار میں نے جھوٹی قسم نہیں کھانی، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے دو نمبری نہیں کرنی، نہیں تو میرا رزق حرام ہو جائے گا۔ وہ یہ مد نظر رکھتے ہیں کہ رات تک، شام تک میں کتنے پیسے کماتا ہوں، بس مجھے پیسوں کے ساتھ غرض ہے، یہ مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں کیسے اپنے گاہکوں کو اور اپنے کسٹمرز کو کیسے ڈیل کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، کوئی اس کے دل میں نہیں ہے۔ اور بعض لوگ تو دیکھیں وہ نماز بھی پڑھی جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور سارا کچھ چل رہا ہے۔ کیوں؟ وہ حلال و حرام کی تمیز اور پرواہ نہیں کرتے، صرف ان کے دل میں یہ ہے کہ ہم نے اتنا پیسہ، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، ایک مہینے کا یا ایک سال کا یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، بس اس کو پورا کرو۔ اور ایسے ہی چل رہا ہے پوری دنیا میں، صرف امیر ہونے کے اور پیسے جمع کرنے کے جو ٹارگٹ ہے وہ پورے کیے جا رہے ہیں، باقی کوئی نہیں دیکھتا حلال ہے حرام ہے کیسا ہے، بس آئی جائے اور کھائی جائے۔ بس ہمیں دیکھنا چاہیے جو لقمہ ہم کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اپنے اہل کو کھلا رہے ہیں، کیا کہیں وہ لقمہ حرام کا تو نہیں ہے؟ اگر حرام کا ہوگا تو پھر قیامت کے دن ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ پھر کیسے ہماری نسل سدھرے گی؟ کوئی ہمیں دعوت دے، ہم نہیں دیکھتے کہ اس کا بزنس حلال کا ہے حرام کا ہے، یہ کہاں کام کر رہا ہے، کدھر سے پیسے لا رہا ہے، یہ کہیں سودی کاروبار تو نہیں کرتا، کہیں دو نمبری تو نہیں کرتا۔ بس ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے اور اچھی پارٹی ہونی چاہیے بس، اور ہمیں کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ اور سنن ترمذی حدیث نمبر 2416، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کہا ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، ایسے جمے ہوئے ہیں قدم، بالکل ہلا بھی نہیں سکے گا۔ کب تک؟ حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 چیزوں کے جواب نہ دے لے۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جواب صحیح ہوئے تو رستہ بھی صحیح مل جائے گا، یعنی جنت کا۔ اگر جواب صحیح نہیں ہے تو پھر جہنم کی طرف جانا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 5 چیزیں اور ان کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اب میرے پاس اتنے پیسے ہیں، 2 ماہ بعد میں نے گاڑی لینی ہے، پھر گھر لینا ہے، پھر یہ کرنا ہے وہ کرنا، دیکھتا نہیں ہے کہ سود پہ ہے، کیسے ہے، جیسے بھی ہے۔ بس 7 مسلمانوں نے ایک جملہ لگایا ہوا ہے مجبوری کا، بس وہ لگاتے ہیں، سود بھی حلال، رشوت بھی حلال، حرام بھی، ہر چیز کو حلال کری جا رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس، اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں دیا۔ اور اس بارے میں اللہ نے
اسپیشل ایک سورت اتاری ہے، سورت التحریم، پارہ نمبر 28 میں شروع ہی یہاں سے ہو رہی ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کسی حرام کو حلال کر دو اور حلال کو حرام کر دو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سود اگر اللہ نے حرام کیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت سود کو حلال نہیں کر سکتی۔ اب کوئی بندہ جتنی مرضی مجبوری کی رٹ لگائے یا کوئی بھی رٹ لگائے، جب ایک چیز حرام ہے تو وہ حلال نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس کو کرنے کا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ نے فرمایا 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جب تک پوچھا نہیں جاتا تب تک بندہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے؟ فرمایا ان عمرہ فیما افناہ، کہ اس کو اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اگر اللہ نے اسے عمر دی ہے 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی، تو کیسے اس نے گزاری ہے۔ اب ایک بندہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اور اس کی جو مصروفیات ہیں وہ غیر شرعی ہیں، وہ شریعت کے مطابق نہیں، تو ظاہری بات ہے آپ دیکھیں ان لوگوں کو، جا کے دیکھیں جو ہاسپٹلز کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ایک ایک سانس کو اور ایک ایک لمحے کو ترس رہے ہیں، اور وہ بستر مرگ پہ بھی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ اگر ہمیں زندگی دے دے تو ہم یہ کر دیں وہ کر دیں۔ ان سے پوچھو اس زندگی کی کتنی قدر و قیمت ہے؟ جب کوئی مریض وینٹیلیٹر کے اوپر لگا ہو اور اس کی سانس بڑی مشکل سے آ رہی ہو اور ڈاکٹر پریشان ہوں کہ یہ بڑی سیریس حالت میں ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ 1 گھنٹہ گزارنے کے لیے اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ اتنی قیمتی اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے تو یہ ویسے تو نہیں ہے، فضول تو نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ پوچھا جائے گا کہ یہ جو تجھے میں نے اتنی زندگی دی تھی، اتنے سال کیا کیا تو نے اس زندگی میں؟ کیا کوئی صحیح کام کرتا تھا یا غلط کام کرتا تھا؟ کیسے تو نے یہ زندگی گزاری؟ پہلا سوال۔ دوسرا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اس کی جوانی کے بارے میں۔ اب یہ جو جوانی کے لمحات ہوتے ہیں نا، اس میں جو بندے کے خیالات ہوتے ہیں وہ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، اور جوانی میں ہی انسان کے پاس بڑا زبردست ٹائم ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کی عبادات میں ٹائم گزارنے کا، کیونکہ بندہ صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، جتنا چاہے لمبا قیام کر سکتا ہے، طواف کر سکتا ہے، سعی کر سکتا ہے۔ ایسے ہی بڑی بڑی عبادات جو بڑھاپے میں بندہ نہیں کر سکتا، وہ جوانی میں اللہ نے اس کو ٹائم دیا ہے۔ تو یہ جوانی اللہ نے ایسے فضول میں ہمیں نہیں دے دی کہ ہم لغویات میں گزار دیں اور ایسے کاموں میں گزار دیں کہ جو شرعی طور پر بالکل ہی منع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جوانی کے بارے میں بھی میں پوچھوں گا، میں نے تمہیں جوانی دی ہے، کیا کیا اس کا، کیسے اس کو خرچ کیا؟ جوانی کے لمحات میں کیسے تو نے اپنی جوانی کی حفاظت کی، اپنی نظر کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی؟ اور ان لمحات میں جب انسان گناہوں کی دہلیز پہ ہوتا ہے اور شیطان اس کے کندھوں کے اوپر ہوتا ہے اور انسان ہر کام کر سکتا ہوتا ہے،
لیکن اس کے باوجود جب اپنے آپ کو بچاتا ہے برائی سے تو ظاہری بات ہے پھر اللہ اس کو اتنا ہی درجہ بھی زیادہ دیتے ہیں۔ تو دوسرا جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس لیے میں یہ حدیث سنا رہا ہوں، وہ ہے وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہ انسان کو مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، پائی پائی کا حساب ہوگا کہ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا۔ پہلی چیز مال کمانا کیسے ہے، دوسری چیز مال خرچ کیسے کرنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم نے حلال طریقے سے کما لیا، بڑی محنت کی، مشقت کی، مزدوری کی، ہم نے کما لیا، پھر اس کے بعد حرام کاموں پہ خرچ کر دیا تو پھر بھی بندہ پھنس گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے ہم سے یہ پوچھنا ہے کہ پہلی شرط رزق حلال کمانا ہے محنت کر کے، کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں تلاش کرنا کہ جس سے ہمارے گھر میں 2 نمبر کمائی آئے۔ اور دوسرا فرمایا جس جس جگہ پہ خرچ کرنا ہے وہ بھی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن مجھے اس کا ثواب ملے۔ اور مسلمان کا تو ہر حال ہی نیکی میں ہے۔ دیکھیں بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، دوستوں پہ خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اس کا بھی ثواب ہے، بیماریوں پہ لگاتا ہے، سفر پہ لگاتا ہے، حضر میں لگاتا ہے، گھر میں باہر جدھر بھی لگاتا ہے، نیت صدقے کی ہو۔ ظاہری بات ہے انسان زیادہ مال کدھر خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں پہ کرے صدقے کی نیت، بیوی بچوں پہ کرے صدقے کی نیت، اس میں گھر کا راشن ہو، کچن کا سامان ہو، بل ہوں، کچھ بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ سارا خرچ کیا ہوا اس کا صدقہ ہے، اور حساب دینا بھی بڑا آسان ہے۔ اب دوستوں پہ، رشتہ داروں پہ، بیوی بچوں پہ، اس کے علاوہ بندہ کدھر خرچ کر سکتا ہے، اور تو کوئی اتنی خاص جگہ نہیں ہے۔ چوتھا، پانچواں سوال یہ ہے وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، کہ بندے سے پوچھا جائے گا کہ جو اس کو علم تھا شریعت کا، کیونکہ ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ علم تو ہوتا ہے نا، اور کچھ نہیں تو جو ابتدائی علم ہے وہ تو سارے ہی جانتے ہوتے ہیں نا، وضو ہے، غسل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے علاوہ بھی مسلمان تو عبادات کے بارے میں تو خاص کر اس کو علم ہوتا ہے، اور ویسے بھی جب یہ درس و تدریس میں جاتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، کوئی اور دینی تقاریر سنتا ہے تو اس کو دین کا علم کافی ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی خاص کر جو علماء ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کسی سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس کو جو اللہ نے علم دیا اس کے اوپر عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک غور کرنے والی بات ہے کہ ہمارے پاس جتنا علم ہو اتنا اس کے اوپر عمل بھی ہو، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 10-15، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ رزق کمانا ہے، لیکن ہر رزق نہیں، حلال ہو حرام ہو، ہر رزق نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے رزق حلال کمانا خاص کر، ویسے تو سارے لوگوں کو اللہ نے حکم دیا ہے حلال کھانے کا، مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ طیب ہیں اور طیب ہی قبول فرماتے ہیں۔ کیونکہ مسلمان کا یہ معاملہ رب کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ جو رزق کماتا ہے اس میں سے جو ذرائع میں نے ابھی بتائے ہیں خرچ کرنے کے، وہ سارے فی سبیل اللہ ہیں۔ تو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ تب ہی قبول کریں گے جب وہ حلال کا ہوگا، کیونکہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیح حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طیب ہیں اور طیب رزق کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ رزق حلال نہیں کما رہا
تو وہ بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تو قبول نہیں کر رہا ہے. دوستوں پہ کر رہا ہے پھر بھی نہیں کر رہا ہے. اللہ کے رستے میں کر رہا ہے، مساجد میں دے رہا ہے، فی سبیل اللہ دے رہا ہے، مساکین کو دے رہا ہے، غرباء کو دے رہا ہے. جہاں جہاں بھی خرچ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک یہ طیب نہ ہوگا میں قبول نہیں کروں گا. اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے جتنا رزق خرچ کرنا ہے وہ ثواب اور نیکی کے لیے ہے، تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پھر جو ہمارے رزق کمانے کے ذرائع ہیں وہ بھی حلال کے ہی ہونے چاہیے. اور ایسے ہی آگے آپ نے فرمایا اللہ نے جو مومنوں کو حکم دیا ہے حلال و حرام کے بارے میں، وہی حکم جو انبیاء کو دیا وہی مومنوں کو دیا. جیسے اللہ نے انبیاء سے کہا کہ تم نے حلال اور طیب کھانا ہے، ایسے ہی مومنوں کو بھی کہا حلال اور طیب کھانا ہے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی مثال بیان کی جو بڑی مشہور ہے کہ وہ سفر میں تھا، دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے. یعنی آپ نے مثال دی کہ حرام کھانے والے کی دعا، عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی قبول نہیں ہے. اب مسلمان عبادت کے ساتھ بھی خاص ہے اور صدقات و خیرات کے ساتھ بھی خاص ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کو تو ہر حال میں رزق حلال ہی کمانا ہوگا، کیونکہ اس کی مجبوری ہے، اس نے حساب بھی دینا ہے، اس کی عبادات کا انحصار رزق حلال پر ہے، اس کے صدقات و خیرات کا انحصار رزق حلال پر ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں رزق کمانے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہاں رزق حلال کمانے کا بھی ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. اب تیسری چیز ہے کہ جو باطل طریقے سے رزق کماتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا، اور یہ ایک بڑا سنگین جرم قرار دیا گیا شریعت میں. کیسے؟ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ مومنوں آپس میں باطل طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. دوسری آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 188 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، وہی الفاظ ہیں لیکن پچھلی آیت میں مومنوں کو خطاب ہے، اس میں بغیر خطاب کیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ. اب بہت سارے باطل دیکھیں، یہ اللہ نے سمندر کوزے میں بند کیا ہے، ایک لفظ استعمال کیا باطل کا کہ باطل طریقے سے مال مت کھاؤ آپس میں. اب باطل طریقے بہت سارے ہیں، جو لوگ کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے بہت سارے باطل طریقے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دغا کرنا، جھوٹ بولنا، دکھانا کچھ، بیچنا کچھ. اور ایسے ہی یہ بیوع کی بہت ساری اقسام ہیں جس میں دغا، فریب، دھوکہ آتا ہے، ان سارے طریقوں سے شریعت نے منع کر دیا ہے. تو یہ قرآن کی جو 2 آیات ہیں یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ ہمیں باطل طریقے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ذرائع باطل کمائی کے ہیں ان سے بچنا ہوگا. اور باطل طریقے کون سے ہیں وہ بڑی وضاحت کے ساتھ شریعت نے ہمیں بتائے. مثال کے طور پہ چوری کے ذریعے مال کھانا. چوری کیا ہے؟ کسی کی غفلت میں، یعنی کسی بندے کو پتہ نہیں ہے، اس کا مال ہتھیا لینا، کسی کی جیب کاٹ لینا، یا کوئی بھی ایسا طریقہ استعمال کرنا کہ اس کو پتہ نہیں ہے اور اس کا مال جا رہا ہے، یہ چوری ہے ساری. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ یہ اتنا برا کام ہے، اس پہ اللہ نے حد لگا دی ہے کہ چور ہو یا چورنی ہو ان کا ہاتھ کاٹ دو. یعنی چور کی سزا ہاتھ کاٹنا، اللہ نے جب اس کے اوپر حد قائم کر دی ہے، اس کا مطلب ہے یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے حرام کمائی کا اور باطل طریقے سے کمائی کا. اور ایسے ہی اس کے ساتھ اللہ نے ڈاکے کا بھی ذکر کیا ہے قرآن میں
کہ جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور فساد کرتے ہیں ان کے تو بازو اور ٹانگیں خلاف سمت کاٹ دینی چاہیے، اتنی سختی کی ہے۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 6783 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ السارق یسرق البیضہ، کہ اللہ نے تو انڈا چرانے والے چور پر بھی لعنت کی ہے، اور جہاں اللہ کی لعنت ہو وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس صحیح حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹی چوری بھی چوری ہے اور بڑی بھی چوری ہے، چھوٹی بھی حرام ہے، بڑی بھی حرام ہے، اور انڈا چور ہی تو ایک دن بہت بڑا ڈاکو بن جاتا ہے نا، اس لیے شریعت نے منع کر دیا ہے کہ انڈا چوری کرنے والا بھی ملعون ہے اور اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ اور ایسے ہی دوسرا سب سے بڑا جو باطل طریقہ ہے کمائی کا، جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے، ہر گھر میں پہنچ چکا ہے، وہ ہے جوا۔ جوا کیا ہے یہ؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ جو جوا ہے نا، یہ شیطانوں کا کام ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی دھندا ہے۔ اب جو شیطانی دھندا اور شیطانی عمل ہے وہ کس قدر حرام ہوگا، کتنی سخت وعید ہے۔ فرمایا فجتنبو، سختی کے ساتھ رک جاؤ، باز آ جاؤ جوے سے۔ اب جوا کیا ہے کہ سارے لوگ ایک جیسی رقم انویسٹ کریں، اور پھر جب اس سے رقم نکالی جائے تو وہ کچھ کو ملے کچھ کو نہ ملے، کسی کو بہت زیادہ مل جائے کسی کو کم ملے۔ موجودہ دور کا جوا جو سب سے بڑا ہے وہ تمام قسم کی جو انشورنس ہے نا، یہ سارا جوا ہے۔ کیسے؟ کوئی بندہ انشورنس کرواتا ہے، وہ گاڑی کی ہو، لائف ہو، کوئی بھی ہو، تو سارے پیسے دیتے ہیں، سارے لوگ اس میں کمپنی کو پیسے دے رہے ہیں، ایک جیسی رقم دے رہے ہیں۔ مثلا لائف انشورنس ہے تو 10,000 پر منتھ انہوں نے دینا ہے، یا 5,000، وہ سارے دے رہے ہیں۔ اب پورے سال میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہوئے ہی نہیں ہیں، انہوں نے واپس کچھ بھی نہیں لیا، اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر وہ 10 لاکھ کی انشورنس تھی تو 10 کا 10 ہی انہوں نے واپس لے لیا، بلکہ دوبارہ انہوں نے ان کا جو فارم تھا اس کو اپڈیٹ کروا کے اور بھی پیسے اس سے لے لیے۔ اب کچھ ہیں جن کو بہت زیادہ مل گئے، کچھ ہیں جن کو بالکل نہیں ملے۔ یہ سب سے بڑا جوا ہے۔ اب قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس سے منع کیا ہے، لیکن کون ہے جو اس سے بچا ہوا ہے؟ گاڑیاں، صحت، اس کے علاوہ بہت سارے ذرائع ہیں جس میں انشورنس ہر بندہ کروا رہا ہے۔ کیوں کروا رہا ہے؟ صرف ایک چیز، اس کو حلال کرنے کے لیے جو بنائی گئی وہ مجبوری ہے۔ حالانکہ مجبوری ہے نہیں ہے، نہ ہوتی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کو پتا ہے نا کس کو کیا بیماری ہے، کب صحیح ہونا ہے، کیا صورتحال ہے، یہ تو ساری اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ایک مجبوری کا لفظ استعمال کر کے شریعت کو بدل رہے ہیں۔ تو یہ جو جوا ہے یہ بہت بڑی لعنت ہے، جس سے اللہ نے فرمایا کہ بچ جاؤ، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہیں، یہ تو شیطانوں کے کام ہیں، اور شیطانوں کے کام خیر کے نہیں ہوتے، شیطانوں کے کام نیکیوں پہ مشتمل نہیں ہوتے۔ اور تیسری چیز جو باطل طریقے سے ذرائع آمدنی ہے اور ذریعہ معاش ہے وہ سود ہے، وہ بھی بہت عام ہو چکا ہے۔ کوئی مکان لے رہا ہے سود پہ، کوئی گاڑیاں لے رہا ہے سود پہ، کوئی اور چیزیں لے رہا ہے۔ کچھ تو ایسے معاشرے ہیں جو سب کچھ ان کا چل ہی سود پہ رہا ہے، سود میں پیدا ہو رہے ہیں، سود میں مر رہے ہیں، سود میں ان کی نشو و نما ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
یہ سارے لوگ جانتے ہیں، قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ یہ جو تم دگنا چگنا کر کے سود کھا رہے ہو نا اور دے رہے ہو، چھوڑ دو اس کو۔ 1,00,000 لیا اور 1,20 واپس کیا، 1,10 واپس کیا، یہ ساری سود کی قسمیں۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر سود نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جنگ کر رہے ہیں، کہتے ہیں مجبوری ہے مکان لینا۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اگر ہمارے سامنے کھڑا کر دیں کہ جو بغیر مکان لیے زندگی گزار گئے، پھر اللہ تو جانتے ہیں ساری چیزیں، لیکن بس یہ ہم نے باطل ذرائع استعمال کر لیے ہیں اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے کہ یہ ہماری مجبوریاں ہیں، جبکہ ہم سود کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کی احادیث میں اتنی سخت وعید ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو سود خور ہے وہ جہنم کے اندر جائے گا، اور فرمایا یہ خبتی کر کے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی سخت وعید ہے، لیکن پھر بھی لوگ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ان کے دل میں کیا حوصلہ ہے اور کیسی جرت ہے کہ وہ سب کچھ کری جا رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ 5واں ذریعہ ہے جھوٹی قسم کے ذریعے مال کمانا۔ قسمیں کھا رہا ہے، مال بیچ بھی رہا ہے، خرید بھی رہا ہے، صرف منافع اس کے سامنے ہے بس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 2356، من حلف علی یمین یقتطع بها مال امرئ مسلم لقی اللہ وہو علیہ غضبان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا مال قبضے میں کرنے کے لیے، یہ پروفٹ لینے کے لیے، اپنا مال بنانے کے لیے، بزنس چلانے کے لیے، امیر ہونے کے لیے کیا کرتا ہے کہ مسلمان کا مال ہتھیانے کے لیے قسموں پہ قسمیں کھا رہا ہے۔ لوگوں کو یہ باور کرا رہا ہے کہ میں بڑا سچا ہوں اور میرے اوپر یقین اور اعتماد کرو، قسمیں کھا رہا ہے، مال کما رہا ہے، اچھی سیل ہو رہی ہے، پیسہ اچھا آ رہا ہے، تو یہ جب اللہ کو ملے گا لقی اللہ وہو علیہ غضبان، تو یہ بدبخت جب اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں آئیں گے اس کو دیکھ کر، غصہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو۔ تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر غصے ہو گئے تو اس کا کیا بنے گا؟ پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور چھٹی بہت بڑی بیماری جو اللہ نے ہمیں بتائی وہ ہے ماپ تول میں کمی کرنا۔ اور پارہ نمبر 30 سورۃ المطففین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ ہلاکت اور بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جب وہ کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کے ماپ تول کا بڑا دھیان رکھتے ہیں، وزن بھی پورا لیتے ہیں، ماپ بھی پورا لیتے ہیں، سب کچھ پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جو 2 نمبر بندہ ہوتا ہے نا، لوگوں کے ساتھ 2 نمبری کرتا ہے، وہ 100% کوشش کرتا ہے کہ میرے ساتھ 2 نمبری نہ ہو، کیونکہ میں تو لوگوں کو کم دے رہا ہوں، لیکن ظاہری بات ہے میں دے رہا ہوں تو مجھے بھی کوئی دے گا، وہ پھر دھیان رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کی یہ بری خصلت ادھر بیان فرمائی اور ساتھ اس کو ہلاکت اور بربادی کی وعید سنائی کہ لینے میں پورا لیتا ہے لیکن دینے میں کم دیتا ہے۔ تو یہ حرام کا ذریعہ ہے، حرام کی کمائی ہے۔ اور ایسے ہی چھٹا، کاروبار میں دھوکہ کرنا بہت زیادہ ہو رہا ہے آج کل۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 102 بڑی مشہور ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ طعام فادخل یدہ فیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں جا رہے تھے، غلے کا ڈھیر ہے، جب اس میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلا تھا مال اور اوپر سے خشک تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس پہ بارش پڑ گئی تھی تو یہ گیلا ہو گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا بارش پڑنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، گیلا ہونے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے،
یہ تم نے کیا کیا ہے کہ اس کو نیچے اور جو خشک ہے اس کو اوپر لگا دیا ہے۔ اب یہ تو ایک مثال ہے نا دو نمبری کی، دو نمبری کی ایک مثال ہے۔ ہر چیز میں ایسے دو نمبری، ملاوٹ اور ساری چیزیں، یہ جتنے ذرائع ہیں یہ سارے حرام کے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، اسی حدیث کے اینڈ پہ، کہ یہ جو دو نمبری ہے نا، ایسی ملاوٹیں اور ایسی یہ دو نمبری کیا ہے کہ دکھانا کچھ اور دینا کچھ، ٹھیک ہے۔ جب کوئی چیز بیچ رہا ہے اوپر اچھی لگا رہا ہے، نیچے ناقص ہے، آگے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے لگائی گئی ہے وہ بڑی اچھی ہے، اور جو نیچے ہے یا پیچھے جو دینے کے لیے ہے وہ بڑی گھٹیا ہے۔ تو یہی کیا ہے دو نمبری، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس سے باز آ جاؤ۔ اور ایسے ہی سنن نبی داود حدیث نمبر 3580 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور راشی والمرتشی، رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت فرمائی۔ رشوت آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے بے جا ڈیمانڈ کرنا اور کوئی بھی ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسے لینا، جو اس کے لیے حرام ہے۔ ایسے ہی حرام چیزوں کا کاروبار کرنا، جیسے صحیح بخاری حدیث نمبر 2231 عبداللہ بن ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن القلب و مہر البغی و حلوان القاہن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں کی بے، جیسے کتا ہے، بلی ہے، حرام جتنی بھی چیزیں ہیں، نشہ آور ساری چیزیں حرام ہیں، ان سب کا کاروبار حرام ہے۔ نشہ آور اور حرام چیز کسی کو جا کے دینا، ڈیلیور کرنا، وہ بھی حرام۔ بلکہ صحیح حدیث میں اس کا تو منع آ گیا نا کہ شراب بنانے والا، جس کے لیے بنائی گئی، بیچنے والا اور اٹھا کے لے کے جانے والا اور جس کے لیے لے جائی جا رہی ہے، یہ سارے برابر ہیں گناہ میں۔ آج کل ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم یہ جو فوڈ پانڈا کا کاروبار کر رہے ہیں یہ تو حلال ہے، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ساتھ یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ تو کیا وہ لوگوں کو دے رہے ہیں؟ شراب دے رہے ہیں، سور دے رہے ہیں، حرام چیزیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دیا ہے ہمیں کہ جو چیز حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کا کاروبار بھی حرام ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان کہیں کہ شراب حرام ہے، نشہ آور چیز حرام ہے، لیکن اس کا بیچنا حلال ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کو حرام کر رہا ہے روکنے کے لیے اور پھر اس کو بیچنے کے لیے اس کا جو ذریعہ معاش ہے اور اس کی آمدن اس کو حلال قرار دے دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے فرمایا زانیہ کی کمائی اور اس کے جتنے ذرائع ہیں سارے حرام ہیں، کسی بھی ذریعے سے ہو۔ وہ بہت سارے ذرائع ہیں، اب ٹائم نہیں ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے کا۔ ایسے ہی حلوان الکاہن جو ہے، یہ جو غیب کی خبریں دیتے ہیں، نجومی نیوز کے اوپر آتے ہیں، نیوز چینل کے اوپر، اور بتاتے ہیں کہ اب یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب، اور ان کو دینا لینا اور اس استخارے جو کروا رہے ہیں اور یہ سارے جو دھندے چل رہے ہیں، اس کو حرام کیا شریعت نے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری حدیث نمبر 3842 میں جب وہ دودھ ان کے خادم نے ان کو دیا اور اس نے بتایا کہ میں ہاتھ لوگوں کے دیکھتا تھا، تو فوراً انہوں نے کہہ کر دی کہ یہ تو حرام ہے۔ اور ایسے ہی یتیموں کا مال کھانا، سورۃ النساء آیت نمبر 10 میں کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اور ایسے ہی خیانت کرنا، سورہ آل عمران آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ جو خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ اللہ کے ہاں اپنی خیانت کے ساتھ ہی آئے گا، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور ایسے ہی صحیح مسلم حدیث نمبر 187، اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرنا بھی خیانت ہے۔ جیسے یہ مزدوری کرتے ہیں نا کہ 6 گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے، اب بندہ اس میں ڈنڈی مار رہا ہے، تو یہ خیانت ہے۔ ایسے ہی خیانت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیانت اور خائن یہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش ہوں گے اور ان کا بھی حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور آخری قرض اس نیت سے لینا کہ میں نے واپس نہیں کرنا، وہ بھی تو حرام کا ذریعہ ہے نا، یعنی اس نیت سے قرض لے رہا ہے کہ میں واپس نہیں کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2387 میں
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حرام سے اور اس کے جتنے ذرائع ہیں وہ سب ان کو چھوڑنے کی اور ان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ ہماری عبادات اور جتنی ہماری چیزیں ہیں ان سب کا انحصار حلال و حرام کے اوپر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔